نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس بزم جلو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدا تک، اس بزم جلو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدا تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے سوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے سوئے برہم کو، یہ اہل جلو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. سامعین گرامی، محترم اساتذہ کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمان اور جامعہ دارالعلوم نوشہرہ کے چہکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت ملی ہے وہ خدمات دارالعلوم دیوبند کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ہر جگہ، ہر ورق، ہر صفحے پر علماء دیوبند کے کارنامے نظر آتے ہیں اور عقل و خرد حیران رہ جاتی ہے کہ علماء دیوبند کے علمی ذخائر کو اجاگر کروں یا ان کی صوفیانہ رویداد کی ایک جھلک پیش کروں یا ان کے مجاہدانہ کارناموں کا تذکرہ کروں جنہوں نے ہر دور میں غم و اندوں کے پہاڑ سہ کر بحر عشق و وفا کو عبور کیا ہے. شاملی افغانستان سے لے کر ہندوستان تک، شاملی سے لے کر بالا کوٹ تک، زندان مالٹا سے لے کر کشمیر کی بلند و بالا چوٹیوں تک، جنہوں نے ایفا عہد کی ایک مثال قائم کر کے ببانگ دہر یہ اعلان کیا ہے، راہ وفا میں ہر 100 کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر 100 کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پر چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم. سامعین گرامی، انہی اکابرین دیوبند میں سے ایک قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے کہ جب لاڈلی کالن نعرہ لگاتا ہے کہ ہمارے تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنے ہیں جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے انگلستانی ہو، میرا قاسم اس کے خلاف نعرہ لگاتا ہے کہ سالم، ہمارے تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنے ہیں جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہو. آئیے میرے انور شاہ کشمیری کو دیکھتے ہیں. پادری اپنی عربی دانی پر ناز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مناظرہ عربی میں ہوگا. میرا انور شاہ کشمیری کہتا ہے صرف عربی میں نہیں بلکہ بصورت نظم بھی ہوگا. سامعین گرامی، انہی اکابرین دیوبند میں سے ایک شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہ جب 1926 میں انگریز جج کے سامنے انگریز حکومت کا باغی قرار دے کر عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا تو انگریز جج نے کہا کہ مولوی حسین احمد، آپ نے انگریز فوج میں بھرتی ہونے کو حرام قرار دیا ہے. تو جواب میں وہ جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، جو تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی. فرمایا فتویٰ دیا ہے، دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا. تو جج نے کہا اس کی سزا معلوم ہے؟ فرمایا تم ہی بتا دو. جج نے کہا کہ پانسی، تو دیوبند کے اس جوہر نے کہا، پیغمبر کے اس سچے وارث نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو دیوبند سے اپنے ساتھ کفن لے کر چلا تھا اور کفن نکال کر جج کے سامنے رکھ دیا. سامعین گرامی، یہی وہ دارالعلوم ہے جس نے ایسی شخصیات تیار کی جنہوں نے آزادی کی تحریک چلاتے ہوئے وہ کارنامے انجام دیے کہ ان علماء پر صدیوں زمانہ رش کرتا رہے گا. یہی وہ سالار قافلہ تھے جو توڑے سے جوانوں کو لے کر بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرانے والے تھے. یہی وہ شیر خدا
جسم کے سینکڑوں ٹکڑے کرواتے ہوئے دکھائی دے گئے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں جواں جذبے، جواں حوصلے اور جواں مردی دکھلا کر، جواں جذبے، جواں حوصلے اور جواں مردی دکھلا کر سکھا دیے عشق کو آداب جستجو تم نے، وما علینا الا البلاغ۔